بہت سے لوگ ماشاءاللہ، میں سب کے نام لینے لگوں تو ٹائم لگ جائے گا، بڑے لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا اس کے اندر ماشاءاللہ. یہ جو کاشف احمد زعیم صاحب یہ اور سب لوگوں نے بڑا کنٹریبیوشن کیا. میں تعریف کرنے لگ جاؤں، دھیان سے سنیے گا. یہ اس وقت یہ کرسی ہے، میں کہوں بہت زبردست کرسی ہے، بہت زبردست کرسی ہے، بہت زبردست. بیسٹ چیئر، the chair is very beautiful. میں بولتا جاؤں چیئر بہت اچھی ہے، کرسی بہت اچھی ہے، کرسی بہت اچھی ہے، کرسی بہت اچھی ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے عمان میں رہنے والوں، بہت ذہین لوگ ہو، بہت لوگوں کو سن چکے ہو، یہ کرسی ترخان بن سکتی ہے؟ نہیں. میں 100 سال تک عمان، سلطنت عمان میں یہاں بیٹھا امن و امان کی زندگی گزارتا ہوا، میں کرسی کی 100 سال تک تعریف کرتا رہوں. یہ کرسی کبھی بنانے والے کی برابری نہیں کر سکتی. میں محمد مصطفیٰ کی 200 کروڑ سال بھی تعریف کرتا رہوں، وہ خدا کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا. وہ خالق ہے، یہ مخلوق میں سب سے افضل ہے. تو ہم اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے ہمسر بھی کوئی نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں، مجھے لوگ کہنے لگے کہ بھائی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. میں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پر پھر اس نے نام محمد کیوں رکھا ان کا؟ اب یہاں جملہ ذرا روکنا چاہتا ہوں. محمود اللہ کا نام ہے اور محمد ہمارے نبی کا نام ہے. آپ عربی زیادہ جانتے ہو مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ رہتے ہو یہاں. علامہ ہاشمی صاحب زبردست عربی بولتے ہیں، آپ بھی عربی بولتے ہو. محمود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محمد اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ میں مفعول سے زیادہ میننگ ہوتے ہیں. محمود کا معنی تعریف کیا گیا، محمد کا معنی جس کی بار بار الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے. اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، اللہ نے ہونا یہ چاہیے تھا محمد اللہ کا نام ہوتا، محمود حضور کا نام ہوتا. کیونکہ محمود میں میننگ کم ہے، محمد میں میننگ، لفظ محمد میں میننگ زیادہ ہے، اس میں حمد زیادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا نام محمد رکھا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پر نام محمد حضور کا رکھا. اب یہاں ذرا بہت مشکل مرحلہ آ گیا. کچھ کہیں گے کہ یہاں بات نہیں، بات یہیں سے تو بنی. یہی تو سمجھانا چاہتا تھا آپ کو کہ دیکھو آپ لوگوں کے ماشاءاللہ بچیاں ہوں گی، آپ کے بیٹے ہوں گے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی جب بڑی ہوئی تو اس نے ایک دن کھانا پکا دیا. کھانا پکایا تو پہلی دفعہ جب بیٹی نے کھانا پکایا تو بوٹی بھی کچی رہ گئی، شوربہ بھی کچا رہ گیا، مرچی زیادہ ہو گئی، نمک کم ہو گیا. لیکن اس نے کھانا پکا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. کھانا پکا کے سامنے رکھا تو کارنر میں کچن کے پاس کھڑے ہو کے دیکھنے لگی کہ ہم میرے پاپا کیا بولتے. آپ نے کھانا لیا اور وہ دیکھ رہی. کھانا لیا، اب چونکہ بیٹی نے فرسٹ ٹائم پکایا تھا، اب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ کھانا برا ہے. بہت اچھا پکایا، میری بیٹی نے آج پکایا. تو بیٹی نے سن لیا تو کچن کی کارنر میں کھڑی اور خوش ہو رہی. میں پوچھا بیٹی تو کیوں خوش ہو رہی؟ تعریف تو کھانے کی ہو رہی ہے. بولی بنایا تو میں نے ہے نا، بنایا تو میں نے ہے نا. ابھی میں اسی طرح سے بیٹھا ہوا میں تعریف کر رہا کہ جلسے کا ماحول بڑا اچھا ہے، جلسہ بنایا، جلسے کی تقریب بڑی اچھی کی گئی، بڑے عظیم لوگوں کو بلایا گیا. تو میرے سارے جو مہمان تھے، فیاض صاحب خوش ہونے لگے، حاجی صاحب، خان قاضی صاحب خوش ہونے لگے. بھائی یہ کیا ہے، آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو حال کی تعریف کر رہا ہوں، تقریب کی تعریف کر رہا ہوں. بولنے لگے یہ سارا ارینجمنٹ کیا تو ہم نے ہی ہے نا. میں بلا تشبیہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا تشبیہ. میں ٹیبل کی تعریف کروں کہ ٹیبل بہت اچھا ہے تو بنانے والا خوش ہوگا کہ بنایا تو میں نے ہے. میں کرسی کی تعریف کروں تو کرسی بنانے والا خوش ہوگا کہ کرسی بنائی تو میں نے ہے. میں کھانے کی تعریف کروں تو کھانا پکانے والا خوش ہوگا کہ کھانا پکایا تو میں نے ہے. میں بیٹھ کر عمان میں، سلطنت عمان میں حضور پاک کی تعریف کرنے لگا تو رب خوش ہوا. یا اللہ تو کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہا بھیجا تو میں نے ہی ہے نا، بھیجا تو میں نے ہی ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر جو اللہ سے لگ جائے گا اب اس کی تعریف بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی. مجھے بتا دیجیے آپ کے بیٹا جب پاس ہوتا ہے تو کوئی آگے کہتا ہے مبارک ہو، کیوں خوش ہوتے ہو؟ اس لیے وہ بیٹا تمہارا ہی ہے. پاکستان کی تعریف ہوگی، ہم اپنے سفیر کی تعریف کریں گے کہ ہمارے سفیر نواز زادہ صاحب نے کمال کی سفارت کی ہے، پاکستان خوش ہوگا. بھائی ہم تو نواب زادہ صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کیوں خوش ہو رہا ہے؟ بھائی سفیر تو ہمارا ہے نا، وہ جہاں جو کام کرے گا خوش ہوں گے، ہماری عزت ہے. آپ عمان میں بس رہے ہو، آپ عمان میں ہو، کہیں بھی کوئی بھی عمانی کسی جگہ پہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. میں نے جس بندے سے بھی آ کے پوچھا، کہنے لگے کہ عربیوں کے اندر حسن سلوک کے اندر اگر کسی کو پہلا نمبر ملے گا تو وہ عمان کے لوگوں کو ملے گا. پولائٹلی یہ بولتے ہیں اور دوسروں کا خیال کس قدر رکھتے ہیں اور کتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. تو بس جب بادشاہ عادل ہو جائے تو ملک میں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے.
یہ بات یاد رکھیے گا. رزق کی فراوانی اور خوشحالی اور ہر ایک لوگ آدمی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس کی تعریف جو ریلیٹڈ ہوگا, ہر اچھی چیز کی تعریف جب ہوتی ہے تو وہ رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہمیں تعریف کرنا ہے اللہ کی, پھر تعریف کرنا ہے محمد مصطفیٰ. میں چھوڑتا جا رہا ہوں ٹچ دے دے کے. اس کے بعد آتے ہیں ماں باپ. اب ماں باپ کی جس نے تعریف نہیں کی, قرآن مجید نے 2 جگہ پہ, کم از کم کہہ رہا ہوں, کم از کم 2 جگہ میں پڑھتا ہوں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فیصلہ ہو گیا کہ پوجا رب کی ہوگی اور بھلائی ماں باپ کے ساتھ ہوگی. برابر آ گیا نا, ادھر اللہ ساتھ میں ماں باپ. انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ, میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. ادھر رب آیا, برابر میں ماں باپ آگے. تو اب یہ پریشان مت ہونا کہ اگر اللہ کے برابر کسی کا نام آ جائے تو وہ رب کے برابر ہوتا ہے. نہیں, وہ رب کے برابر نہیں ہوتا. وہ اصل میں توجہ سے, وہ اصل میں کسی صفت کا مظہر بن جاتا ہے. میں پھر عرض کر جاؤں, رب کے نام کے برابر اگر کسی کا نام آ جائے تو رب کے برابر نہیں, وہ رب کی کسی صفت کا مظہر بن گیا ہے. اب دیکھیے ہمارے ماں باپ کا نام رب کے برابر آ گیا. ابھی حقوق العباد سے میں باہر نہیں گیا, میں آپ کو ترتیب سے لا رہا ہوں. سب سے پہلے ہمیں تعریف اس کی کرنی ہے, اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب آگے ہمارے ماں باپ. تو ماں باپ کو کیوں تعریف کرنا ہے؟ خدا تعالیٰ برابر میں ذکر کر رہا ہے. تو میں یہاں عرض اتنا کر جاؤں, ماں باپ کے اندر ایک صفت پیدا ہوئی, ایک صفت کا وہ مظہر بنے. وہ کون سی تھی؟ حفاظ جلوہ فرمائے کر ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا, اے مالک ان پہ رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی. ربا یعنی رب, ربا یعنی تربیت کی. تو ایک صفت آئی تھی ابا میں تربیت کی, وہ بھی ناکافی, پوری مکمل نہیں, تکمیل نہیں ہوئی. تو رب کہہ رہا ہے ان کو برابر لے آیا. اب میرا جملہ اگر سن لو تو وجدانی کفیت دے گا کسی وقت میں. ایک صفت کا مظہر بنا میرا باپ, رب نے اس کا نام اٹھا کے کہا نشکر لی والے والدی کا. تو جو ایک صفت کا مظہر ہو اس کا نام تو اوپر آ جائے. میرے محمد مصطفیٰ تو ساری صفات کے مظہر ہیں. اسی لیے میں 15 اکتوبر کو ترکی میں تھا, مجھے شوق ہوا کہ میں پرانی مساجد کو دیکھوں. تو میں نے ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کو دیکھا, میں نے سلطان احمد کی مسجد کو دیکھا, میں ساری مساجد میں گیا. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے, وہاں مساجد کے اندر ابو بکر, اس کے بعد اللہ اور محمد یہ نام وہ لکھے ہوئے, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, سارے نام تمام مساجد کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے لکھے ہوئے. تو بھائی اللہ, یہ برابری اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے برابر ہو گئے, نہیں, ساری مخلوق جو بھی کر لے وہ رب کے برابر نہیں ہو سکتی. ہمارا اللہ واحد ہے, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ, آپ لوگ عمان میں ہو, یہاں دیار غیر میں ہو, گفتگو کو میں سمیٹنے لگا ہوں بڑی تیزی سے, میرے پاس ٹائم کم رہ گیا. ماں باپ سب سے زیادہ ضروری ہیں تمہاری توجہ, اور تم نے جو فرائض ادا کرنے ہیں ان کا پہلا, اب یہ اللہ اور رسول کے بعد ماں باپ آ گئے. ماں باپ کو کیوں ضروری ہے؟ آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگ انجینئر, ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں, پیدا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ ماں کی طرف سے آتا ہے. تو پتہ یہ میری باڈی کے اندر جو ہڈیز ہیں, ہڈیاں اور ٹیشوز جو ہیں جنہیں پٹھے کہتے ہیں, یہ سارے باپ کی طرف سے ہیں, باقی سب چیزیں میری ماں کی طرف سے ہیں. اب مجھے بتاؤ, عمان میں, سلطنت عمان میں رہنے والوں, اس وقت تم جو بیٹھے ہو, تم جو بول رہے ہو, تم جو دیکھ رہے ہو, تم جو چل رہے ہو, یہ سب ماں کی وجہ سے ہے. تو جب اتنے احسانات ہوں گے تو حکم آیا کہ اب اس کے حقوق ادا کر. تیری ماں نے تجھے بڑی مشکلوں سے پالا, تیری ماں نے تجھے بڑی تکلیفوں سے پالا. نیو یارک کے اندر ایک یونیورسٹی ہے, کورنیل یونیورسٹی, اس کی بڑی ریسرچ ہے بچوں کے اوپر. ڈاکٹر لی سالک نے ایک ریسرچ کی ہے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. ڈاکٹر لی سالک کیا ہے, بہت مشہور ڈاکٹر, اس نے ریسرچ کی. وہ بازاروں میں جب پھرا, جیسے میں سلطنت عمان میں آیا تو میں نے ہر جگہ صاحب جلالہ سلطان المعظم قابوس بن سعید المعظم, ان کی میں نے تصویر کو دیکھا, پتہ چلا کہ سب لوگ کتنی ان سے محبت کرتے ہیں, کہ اپنے دلوں میں اور اپنی جگہوں میں ان کی تصویر کو رکھا ہوا. تو اس نے جب بورڈ دیکھے تو وہ ایک جگہ گیا تو اس نے 466 بورڈ دیکھے, 466 بورڈز ماؤں اور بچوں کے. ان میں سے 372 بورڈز میں ماؤں نے اپنے بچے بائیں طرف اٹھائے ہوئے تھے. ڈاکٹر لی سالک نے جا کے لوگوں سے, ماؤں سے پوچھا, آپ بچے کو بائیں جانب کیوں اٹھاتی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. آپ کیوں اٹھاتی ہیں؟ میں نہیں جانتی. آپ کیوں اٹھاتی ہیں؟ میں نہیں جانتی. اب ڈاکٹر لی سالک پریشان ہوا,
کہنے لگا ماؤں کو خود نہیں پتا کہ یہ بچے بائیں جانب کیوں اٹھاتی ہیں، تو میں ریسرچ کرتا ہوں۔ تو ہولوگرافی سے ریسرچ ہوئی، ماں کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، اب اس کو دیکھا گیا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو دل دھڑکتا ہے، یہ دل جب دھڑکا تو وہ ڈاکٹر علی صالح کہتا ہے کہ میں نے واچ کیا کہ جو اس کی ساؤنڈ ہے دھڑکن کی، اس سے جو ویوز نکلتی ہیں وہ سیدھی بچے کے کان سے ٹکرا رہی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو اس لیے میں نے نتیجہ نکالا کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں اٹھا کے جب سینے سے لگاتی ہے بائیں طرف تو دل کی دھڑکن کو بچہ سن کے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا الجنت تحت اقدام الامہات، پیراڈائز لائز انڈر the feet of the mother، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سکون تجھے ملے گا تو تجھے تیری ماں کے پاس جا کے ملے گا۔ اس لیے ڈاکٹر نکلسن یہ کہتا ہے جب میں اپنی ماں کو محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو میرا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمارے لیے توجہ کا مرکز ہمارے ماں باپ ہیں۔